السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ ماہ ربیع الاول قمری کیلنڈر کا تیسرا مہینہ، یہ مہینہ جب بھی آتا ہے اہل ایمان کے قلوب میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اپنے مربی، اپنے محسن، اپنے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی ایمان کو جلا اور تازگی بخشتے ہیں۔ محفل میلاد، محفل سیرت، محفل نعت اور اسی نوعیت کے یہ دیگر پروگرامات، اس کی غرض ہی یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی خاص نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی اور اسی مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی سلسلے میں یہ 3 روزہ پروگرام محفل پیغام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ ان تینوں دنوں میں جو کچھ بیان ہوگا وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جو قرآن کی صورت میں ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور تعلیمات کی صورت میں ہوگا۔ اور مقصد یہ ہے کہ مومن ان تعلیمات کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو، اللہ کے ساتھ بھی تعلق مضبوط ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح کو وہ حاصل کر لے۔ یہ وہ بنیادی غرض ہے اس محفل کا۔ اس حوالے سے پہلا عنوان، پہلا پروگرام فکر آخرت منتخب کیا گیا ہے۔ یہ عنوان اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی تذکیر قرآن نے جا بجا صورتوں میں کی ہے اور تفصیل کے ساتھ کی ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ مؤمن بندہ اس حوالے سے مکمل تیار ہو اور کوئی غفلت اس پر نہ آ جائے۔ اس لیے آج اس مضمون کا انتخاب ہوا ہے۔ دنیا اس وقت اپنے جوبن پر ہے، ترقی اس وقت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، نت نئے انداز زندگی لائف سٹائل اختیار کیے جا رہے ہیں۔ دنیا پوری طرح رنگین ہو کر انسان کے سامنے موجود ہے، اور یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کو اپنی آخرت سے غافل کر سکتے ہیں۔ لہذا ایسے دور میں اور ایسی کیفیت میں اس مضمون کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ مضمون جتنا تازہ رہے گا، جتنا ذہنوں میں حاضر رہے گا، اسی کے مطابق انسان کا عمل درست رہے گا، اور جس قدر اس سے غفلت ہوگی اسی قدر آخرت سے غفلت اور آخرت کا نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کو اس زمین پر بھیجا ہے کہ اس زمین پر وہ اللہ کی عبادت کرے گا۔ زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو عارضی طور پر جنت میں ٹھہرایا تھا۔ یہ ٹھہرانا مستقل نہیں تھا، اس لیے کہ اسکیم کا اعلان اللہ پہلے کر چکا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ تو آدم نے تو زمین پر آنا ہی تھا، لیکن زمین پر اترنے سے پہلے عارضی طور پر جنت میں ٹھہرایا تھا۔ اور یہ جنت میں کیوں ٹھہرایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو یہ بتانا تھا کہ یہ وہ جنت ہے، عیش، آرام، سکون کی جگہ ہے، جہاں ہر نعمت فراوانی کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ جنت اس طرح نہیں ملے گی۔ اس کے لیے تمہیں زمین پر اترنا ہوگا، تمہیں ایک وقت دیا جائے گا، اس وقت میں تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا وہ اس جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور جو اس امتحان میں ناکام ہو گیا تو اس کے لیے پھر جنت میں ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آج کی سائنس نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ انسان کی پشت میں آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں اس کی بنیاد موجود ہے، جس کو ڈی این اے کہتے ہیں۔ آج کے بعد جتنی بھی نسلیں آئیں گی اس کی بنیاد پشت میں موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تھے تو وہ اکیلے نہیں داخل ہوئے تھے، گویا کہ پوری نوع انسانی داخل ہوئی تھی، اس لیے کہ ان کی پشت میں ڈی این اے کے اعتبار سے سب کے اجزاء موجود ہیں۔ تو گویا کہ یہ خبر تمام انسانوں کو دی گئی ہے، گویا کہ تمام انسان ایک اعتبار سے جنت میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد زمین پر بھیجا ہے، اہبطوا منہا جمیعا،
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جاؤ زمین پر رہو، تمہیں ایک وقت مقررہ دیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ مراد خوف اور غم نہ ہونے سے جنت ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی خوف ہے، قبر میں بھی خوف ہے، آخرت جو میدان حشر ہے اس میں بھی خوف ہوگا، لیکن ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا پھر اس کے بعد کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ لہذا جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے یہ انعام ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو ابتدا ہی میں بتا دیا تھا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام زمین پر اترے ہیں اور نسل انسانی پھیلنا شروع ہو گئی، اور اللہ رب العالمین نے حسب اعلان ہدایت کا انتظام کیا۔ وہ ہدایت وحی الہی ہے جو انبیاء پر نازل ہوئی۔ یہ انبیاء جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور اس کی انتہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، ان تمام انبیاء کو جو ہدایت دی گئی اس کا نام دین اسلام ہے۔ یہ ہے وہ ہدایت ربانی، یہ ہے وحی الہی۔ اب اس کے مطابق عمل ہوگا تو یہ اللہ کی عبادت ہوگی، اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو یہ گویا کہ اللہ سے بغاوت ہوگی۔ اب انسان کے لیے یہ کھلا میدان ہے، کسی کو 40 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 80 سال، کسی کو 90 اور 100 سال دی ہے، لیکن ہے محدود زندگی۔ ایک نہ ایک دن یہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچے گی اور انسان نے لازماً اس دنیا سے جانا ہے۔ لہٰذا یہ وقت مہلت ہے، یہ وقت عمل ہے، اس میں اب انسان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ کون اس ہدایات ربانی یعنی دین اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یہ نظام اس نے بنایا، زندگی دیتا ہے پھر اس کے بعد موت دے دیتا ہے۔ یہ نظام کیوں بنایا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تم میں کون بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ لہذا جو عمل کے اعتبار سے بہتر ہوگا وہی در حقیقت امتحان میں کامیاب ہوگا، اور جو عمل کے اعتبار سے پیچھے رہ گیا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کی دوستی، اس کی رشتہ داری، اس کا تعلق اور دنیا کی تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے کام نہیں آئے گی۔ کام آنے والی چیز صحیح عقیدہ ہوگا اور اسی دین کے مطابق عمل ہوگا۔ یہ دین اسلام 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عبادات محضہ، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات۔ پورے دین کا خلاصہ یہی 4 چیزیں ہیں۔ عقیدہ، اس میں توحید کا عقیدہ، سب سے اہم عقیدہ جو بنیاد ہے اس دین کی، اس بات پر ایمان کہ اللہ موجود ہے اور وہ واحد لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ منفرد ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ باقی سب مخلوق ہے، اور ان سب کا خالق
ایک اللہ ہے۔ یہ ہے توحید کا عقیدہ۔ دوسرا ہے عقیدہ رسالت۔ جتنے بھی انبیاء آئے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے، ان سب پر ایمان ہو۔ اور آخری پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے۔ قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، ان پر نبوت مکمل ہو گئی ہے۔ تمام انبیاء پر ایمان ہو۔ واجب الاتباع، واجب الاطاعت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان سب پر ہوگا لیکن اتباع اور اطاعت آخری پیغمبر کی ہوگی۔ تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، کہ یہ دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوگا بلکہ دوسرے جہان میں داخل ہوگا، اور وہاں کی ناکامی اور کامیابی کا سارا دار و مدار اس دنیا کے عقیدے اور عمل پر ہے۔ کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل ہو گیا، ناکام وہ ہے جو جہنم میں پہنچ گیا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ چوتھا عقیدہ کتابوں پر ایمان۔ جتنے بھی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی، صحف نازل ہوئے، ان سب پر ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہے، لیکن واجب الاتباع صرف قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع نہیں ہوگی۔ باقی جو کتابیں تھیں وہ اپنے اپنے دور میں اس پر عمل ہوتا تھا، اب ان کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اب اس دنیا میں واحد کتاب قرآن مجید ہے جو مکمل بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ لہذا ایمان موجودہ بائبل پر نہیں ہوگا، موجودہ تورات اور انجیل پر نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ وہ تو تحریف شدہ ہے۔ ہاں، وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وہ کتاب جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے۔ یہ ہے عقیدہ کتابوں پر۔ پانچواں ہے فرشتوں پر ایمان۔ اللہ نے نور سے پیدا کیا، یہ نور اللہ کا ذاتی نہیں ہے، یہ نور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا، جنات آگ سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں توالد و تناسل نہیں ہے، ان کی نسل نہیں ہوتی، ہر فرشتہ مستقل پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ ایک دفعہ یہ اپنے بیت اللہ جو ان کا بیت المعمور ہے اس کا طواف کر دیتے ہیں، قیامت تک پھر دوبارہ نمبر ان کا نہیں آتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی جن کے نام معلوم ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان پر نام کے ساتھ ایمان۔ چوتھا فرشتہ جس کو لوگ عرف عام میں عزرائیل کہتے ہیں، عزرائیل کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ صحیح حدیث میں موجود ہے، یہ جو اسرائیلی روایات پیچھے سے نقل ہوئی ہیں وہاں سے نقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے، لہٰذا عزرائیل لفظ پر ایمان نہیں رکھو گے۔ ہاں، قرآن میں ملک الموت آیا ہے، موت کا فرشتہ۔ اس کے علاوہ جنت کا داروغہ ہے، جہنم کا داروغہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ حملۃ العرش، جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، ان پر ایمان، اور باقی سب پر اجمالی ایمان ہوگا۔ ان کی جو صفات کا علم ہے، جیسے سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں 600 پر ہیں، 2 پروں نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا تھا، اس پر ایمان ہوگا۔ اس کے بعد ہے تقدیر پر ایمان، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ نے پہلے اپنے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس کے مطابق ہو رہا ہے۔
دنیا میں کوئی حرکت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے مقدر ہے. اس کو کہتے ہیں ایمانیات، اس کو تسلیم کرنا. دوسرا عبادات محضہ، وہ امور جس کو انسان اختیار کرتا ہے صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی کوئی غرض اس میں نہیں ہے. آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی، کس لیے پڑھی؟ اس لیے تو نہیں پڑھی کہ باہر کوئی فرشتہ کھڑا ہوگا اور وہ آپ کو پیسے دے دے گا. آپ نے وقت لگایا، آپ نے محنت کی، کس لیے کی؟ اللہ کی رضا کے لیے. یعنی دنیا کی کوئی غرض اس میں نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں عبادات محض، محض عبادت، محض اللہ کی رضا، اور کوئی غرض نہیں ہے. تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ارکان اسلام ہیں. اس کے علاوہ ذکر ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، توبہ استغفار ہے، رمضان میں اعتکاف ہے، قربانی ہے، نذر ہے، منت ہے. یہ تمام امور جو انسان کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں عبادات محضہ. یہ دوسرا حصہ ہو گیا دین کا. تیسرا حصہ ہے معاملات. انسان اکیلا منفرد دنیا میں نہیں رہ سکتا، اسے قدم قدم پر دوسرے انسانوں کی ضرورت ہے. لہذا اس نسبت سے جو تعلق انسانوں کے درمیان ہے اللہ نے احکام دیے ہیں، انہی کو معاملات کہتے ہیں. ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، شوہر و بیوی کے حقوق وغیرہ وغیرہ، یہ ہے معاملات. چوتھا ہے اخلاقیات. اخلاقیات کا تعلق انسان کے باطن سے ہے. دل میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، کبر اور غرور نہ ہو، حسد نہ ہو، بخل کی بیماری نہ ہو، خود پسندی نہ ہو، کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو، دل پاک ہو، صاف ہو ان تمام بیماریوں سے، اور دل مزین ہو اللہ کی محبت سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ ہی پر توکل ہو، دل میں اللہ کے لیے عاجزی کی صفت اور کیفیت موجود ہو. ان تمام چیزوں سے دل منور ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاقیات. تو پورا دین ان چار پر مشتمل ہے. یہ انبیاء کے ذریعے دیا گیا اور اس کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرما رہا ہے میں نے آج، یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت قرآن تام کر دی. اور اللہ فرما رہا ہے شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. لہذا اب انسان کا امتحان ہے، جو زندگی اسے دی گئی ہے، اس زندگی میں آیا وہ دین اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے یا عمل نہیں کرتا ہے. جو اس دین اسلام کے مطابق عمل کرے گا یہی در حقیقت آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جو اس دین اسلام کے مطابق عمل نہیں کرے گا کسی اور دین کو لے لے گا، کسی اور نظام کو لے لے گا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا، دنیا کو اپنا مقصود بنا لے گا، تو اس کے نتیجے میں جیسے تیسے دنیا کی زندگی ہے، یہ روز و شب ہیں جو گزر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر اس کو جو ہے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا. لہذا قرآن مجید نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اے انسان، دنیا کی زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے. تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، تم عارضی طور پر یہاں آئے ہو، تم گویا کہ مسافر ہو، گویا کہ مہمان ہو، وقتی اور عارضی طور پر تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارے لیے ٹھکانہ اس زمین پر عارضی ہے، متاع وقتی اور فائدے کی چیز ہے جسے تم حاصل کر سکتے ہو. دوام، استقرار، استقلال اس دنیا کو نہیں ہے.
یہ انسان کو بتایا گیا ہے، یہ انسان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ دنیا بظاہر رنگین ہے، دنیا بظاہر خوبصورت ہے، دنیا جو ہے انسان کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے، کھینچ سکتی ہے۔ لہٰذا انسان کے سامنے اس دنیا کی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ اے لوگو اچھی طرح جان لو، اچھی طرح اس بات کو سمجھ لو، دنیا کی یہ زندگی جس کو تم گزار رہے ہو یہ کھیل ہے، یہ تماشا ہے، یہ خوبصورتی ہے، یہ زینت کی چیز ہے، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتلانا ہے، مال اور اولاد میں کثرت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس وقت وہ کھلونے سے کھیل رہا ہے، اس کے نزدیک اصل اور حقیقی دنیا یہی کھلونے ہیں، باقی معاملات سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہی کھلونا اس سے کوئی چھین لے پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لعب، پہلا مرحلہ انسان اس میں کھیل کھیل رہا ہے، وَلَهْوٌ، دوسرا مرحلہ تماشا ہے، وہ کام جس کو انسان کرے عارضی طور پر فائدہ حاصل ہو جائے لیکن مستقل وہ نہ ہو۔ اس کی مثال جیسے آج کے دور میں کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، اس قسم کے گیم ہے۔ اس عمر میں جب انسان لڑکپن کی حالت میں ہوتا ہے یہ کھیل کھیل رہا ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ میں بلہ ہوگا، کسی کے ہاتھ میں گیند ہوگی، کسی کے ہاتھ میں کچھ اور ہوگا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پلاسٹک کی، اسی طرح گڑیا وغیرہ، ان سب کو وہ چھوڑ چکا ہے، اب بیٹ بال پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد انسان اس سے بڑی عمر میں آ جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، شباب کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس عمر میں انسان کیا کر رہا ہے؟ فرمایا زینت و تفاخر۔ انسان جب جوان ہوتا ہے خوبصورتی کو اختیار کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے جوتے استعمال کرتا ہے، بالوں کا سٹائل بناتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت و نمایاں کرتا ہے۔ تفاخر بینکم، دوسرے پر اپنے آپ فخر جتلاتا ہے، میرا سٹائل اس سے اچھا، میرے کپڑے اس سے اچھے، میری گاڑی اس سے اچھی۔ جوانی کے عالم میں انسان یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس سے قبل کی چیزیں وہ چھوڑ چکا ہے۔ اس کے بعد جب انسان جوانی سے بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر انسان کیا کر رہا ہے؟ فرمایا تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اس عمر میں پہنچ کر کے انسان دوسرے پر مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت کا اظہار کرتا ہے۔ میں نے 30 سال محنت کی، 30 سال میں نے جو ہے سروس کی، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میرا اتنے پلاٹ ہیں، میرے اتنے بنگلے ہیں، میرے اتنی دکانیں ہیں، میرا یہ شاپنگ مال ہے، میری یہ گاڑیاں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ فلاں اس کے پاس نہیں ہے، میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں، میرا فلاں بیٹا ڈاکٹر ہے، فلاں بیٹا انجینئر ہے، فلاں بیٹا فوج میں ہے، فلاں بیٹا امریکہ میں ہے، اس کا اولاد ہی نہیں ہے، اولاد تو کم ہے، اولاد تو ناقص ہے۔ تکاثر فی الاموال والاولاد، بڑھاپے میں جا کر کے انسان یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے کل انسان کی زندگی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو ایک اور مثال سے واضح کیا۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ اے لوگو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، جیسے ایک کسان ہے، زمین ہموار کر دیتا ہے، اس میں بیج ڈال دیتا ہے، اب بارش کا انتظار کر رہا ہے، جب بارش برس جاتی ہے اس کے بعد اب سبزہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اب جب یہ سبزہ نکلا تو اب کسان خوش ہوتا ہے، میری محنت اب کام آئے گی۔ آہستہ آہستہ وہ سبزہ، وہ فصل بلند ہو جاتی ہے، اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، پک جاتی ہے۔ بڑا دلچسپ اور دلکش منظر ہوتا ہے جب فصل پک رہی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے،
پھر اس کے بعد وہ فصل جو سرسبز تھی، لہلہا رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کے پتے پیلے اور زرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان خود اس فصل کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، فصل پک گئی، کسان خوش ہو رہا ہے، ثم یہیج، پھر جو اپنے عروج کو پہنچ گئی، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو دیکھتے ہو زرد حالت میں، ثم یکون حطاما، پھر وہی کھیتی انسان کے قدموں میں آ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ جب فصل کٹ جاتی ہے اس کے اجزاء بکھرے ہوتے ہیں، انسان اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، مبارکبادیاں دی جا رہی ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، گویا کہ فصل پک گئی ہے، اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد پھر بال سفید ہونا شروع ہو گئے، پھر ہاتھ اور پیر میں وہ طاقت نہ رہی، پھر وہ قوت نہ رہی، ضعف اور کمزوری آ گئی ہے، گویا کہ فصل جو ہے اب پیلا اور زرد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان بڑھاپے میں جا کر کے قبر میں پہنچ جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ ثم یکون حطاما، جیسے فصل کٹنے کے بعد مٹی میں جا کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، جبکہ اس کے بالمقابل آخرت میں عذاب شدید ہوگا۔ جس نے دنیا کی زندگی کو ضائع کیا، بے مقصدیت میں لگا دیا، آخرت کی تیاری نہیں کی، آخرت کے لیے سامان نہیں کیا، اس کے لیے آخرت میں عذاب شدید ہوگا۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور جس نے آخرت کے لیے تیاری کر لی، وہی در حقیقت اللہ کی جانب سے مغفرت اسے ملے گی، اللہ کی رضا اسے حاصل ہوگی۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن نے انسان کو متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسانو اللہ سے ڈرو، بامقصد زندگی گزارو، لہو لعب میں مبتلا نہ ہو جانا۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، آنے والے دن، مراد آنے والے دن سے قیامت ہے۔ فرمایا ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ آج تمہارے پاس وقت موجود ہے، یہ وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، اس وقت میں تم کیا کر رہے ہو؟ اور ہر شخص اپنا محاسبہ کر لے۔ ہر شخص آگے بھیج رہا ہے، مگر کیا بھیج رہا ہے؟ ما قدمت لغد، صحیح بھیج رہا ہے، غلط بھیج رہا ہے۔ جو بھیج رہا ہے اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نماز پڑھتا ہے ریاکاری کر رہا ہے، روزہ رکھتا ہے ریاکاری کرتا ہے، انفاق کرتا ہے ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے، ہباء منصورا، قیامت کے دن خاک بنا کر اڑا دیا جائے گا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ لہذا متوجہ کیا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم کیا بھیج رہے ہو؟ متوجہ کیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا نتیجہ اپنے سامنے قیامت کے دن دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کا نتیجہ بھی قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، یہ دین جو اللہ نے دیے، یہ جو احکام اللہ نے دیے، آیا اس کے مطابق اس کی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گیا ہو، کہیں اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہو۔ ابھی وقت تمہارے پاس موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا احتساب کر لے، اس سے پہلے اپنا جائزہ لے لو۔ وہ 5 سوالات جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے،
قیامت کے دن ہر انسان سے وہ سوال ہوں گے، جب تک اس کے جواب وہ نہ دے دے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا بتاؤ زندگی کہاں گزاری؟ خود تو نہیں پیدا ہوئے تھے، ہم نے پیدا کیا تھا، ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، ہم نے تمہاری ایک ذمہ داری تم پر ڈالی تھی، بتاؤ تم نے اس زندگی کو کہاں ضائع کیا ہے؟ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری؟ اصل عمر، کریم عمر جس میں انسان کچھ کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے خصوصی سوال ہوگا، بتاؤ اس جوانی میں تم نے کیا کیا؟ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کیا یا اللہ کی ناراضگی کے مطابق عمل کیا؟ تیسرا سوال یہ ہوگا مال کیسے کمایا؟ سوال یہ نہیں ہوگا کہ مال کیوں کمایا، جو کما سکتے ہو کماؤ، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں کمایا، سوال یہ ہوگا کہ کیسے کمایا ہے، حلال یا جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے۔ چوتھا سوال یہ ہوگا جو مال کمایا ہے اس کو خرچ کہاں کیا ہے؟ یہ نہیں کہہ سکتے میرا مال میری مرضی، نہیں، یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے، لہذا جائز حدود ہی میں استعمال کرو گے۔ جائز حدود میں خواہ اپنے اوپر استعمال کرو، خواہ اپنے اولاد پر استعمال کرو، خواہ اعزاء اور اقارب پر استعمال کرو، کہیں پر بھی استعمال کرو، مگر جائز جگہ استعمال کرو گے۔ ناجائز جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ ہو گیا، قیامت کے دن اللہ اس کا آڈٹ لے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، لہذا سوال ہوگا مال خرچ کہاں کیا۔ پانچواں سوال یہ ہوگا جو علم تمہیں دیا گیا، قرآن آیا، پیغمبر آیا، علماء موجود تھے، اجتماعات ہوتے تھے، بیانات ہوتے تھے، تعلیم دی جاتی تھی، کتنا فائدہ حاصل کیا ہے، کتنا دین سیکھا ہے، کتنا اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کی ہے۔ جب تک ان 5 سوالوں کے جواب بندہ نہ دے دے رب کے دربار سے اس کے قدم ہل نہ سکیں گے۔ عالمی اجتماع، حقیقی اجتماع وہی ہوگا جب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ تنہا انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا تو اس کا عمل، بائیں طرف دیکھے گا تو اس کا عمل، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست اس دن نہیں ہوگا، کوئی رشتہ داری اس دن کام نہیں آئے گی۔ اس دن کام آنے والی چیز انسان کا عقیدہ ہوگا، انسان کا عمل ہوگا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سیدنا عمر فاروق فرما رہے ہیں اپنا احتساب خود کر لو۔ کیا حالت انسان کی ہوگی، کیا کیفیت انسان کی ہوگی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، لوگو آج دار العمل ہے، کل دار الجزا ہے، آج تم عمل کر لو، تمہیں بدلہ نہیں ملے گا، کل تمہیں بدلہ دیا جائے گا، لیکن کل تم اپنے عمل میں اضافہ نہیں کر سکو گے، لہٰذا آج تمہارے پاس وقت موجود ہے، عمل کر لو، اپنی اصلاح کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، دین کے مطابق زندگی بناؤ، اپنی بھی گھر والوں کی بھی۔ اگر یہ کرو گے تب کامیاب ہوگے، ورنہ آخرت میں پھر انسان محتاج ہو جائے گا، افسوس کرے گا، لیکن اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص انداز میں انسان کے سامنے بیان کیا ہے۔ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا،
باقی تمہارا مال نہیں ہے، یہ کسی اور کا مال ہے۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں اور کی۔ ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون دوسرے کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کے مال سے محبت نہیں کرتا، ہر شخص کو اپنا مال پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پہن لیا، آگے بھیج دیا، بس یہ تمہارا مال ہے، باقی تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ جس گاڑی کے آج آپ مالک ہیں، جس مکان کے آج آپ مالک ہیں، جس جائیداد کے آج آپ مالک ہیں، کل اس کا مالک کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، پھر کوئی اور ہوگا، آخر میں ان سب کا مالک ایک اللہ ہوگا۔ حقیقی وارث اس دنیا کا ایک اللہ ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ سب فنا ہو جائے گا اور یہ سب سمٹ کر کے ایک اللہ کی طرف چلا جائے گا، وہ حقیقی وارث ہے، باقی عارضی طور پر انسان کو دیا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں واضح کیا، فرمایا جب مردے کو قبر کی طرف لے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تین چیزیں جو ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے دوست، رشتہ دار، احباب ہیں، چلے جاتے ہیں۔ قبر میں جب اس کو رکھ دیتے ہیں، رکھنے کے بعد اس کے دوست، رشتہ دار سب واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی بھی ایک رات رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ماں کے ساتھ بیٹا رہنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کے ساتھ اس کا شوہر رہنے کے لیے تیار نہیں، بھائی کے ساتھ بھائی رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، سب واپس گھروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کا مال ساتھ جاتا ہے، اگر اس کی گاڑی ہے تو گاڑی چلی گئی، کوئی اور شے تو وہ چلی گئی، لیکن پھر اس کے بعد وہ واپس ہو جاتا ہے، وہ ورثہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ تیسری چیز اس کا عمل ہے، یہی عمل اس کے ساتھ جائے گا، یہی عمل آخرت میں اس کے ساتھ رہے گا، باقی سب واپس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حقیقت اس کی۔ سَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ فرما رہا ہے ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ رہے ہو۔ آگے بھیج رہے ہو یعنی تمہارا عمل، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، اللہ کے راستے میں انفاق کر لیا، کسی کو نیکی کی بات بتا دی، والدین کی خدمت کر لی، اولاد کی تربیت کر دی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھ لیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم سب لکھ رہے ہیں۔ اور اگر خلاف ورزی کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، گناہوں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ فرما رہے ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے، لوگ اس کو بھلا چکے ہیں، لوگ گناہ کر کے بھول چکے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میں نہیں بھولا ہوں، میں نے سب کا ریکارڈ تیار کر لیا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ تم پیچھے چھوڑ رہے ہو اللہ فرما رہا ہے ہم اس کو بھی لکھ رہے ہیں۔ پیچھے چھوڑنے والی چیز کیا ہے؟ تمہاری اولاد ہے، اگر اولاد کی غلط تربیت کی یہ سب لکھا جا رہا ہے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت کی تو یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ صدقہ جاریہ، کوئی نیکی کا کام پیچھے چھوڑ دیا، مسجد بنا لی، کنواں کھود لیا، کوئی اور رفاہی کام کر لیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کا عمل کا کھاتا ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ سنکتب، ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کا کام جاری کر دیا، شراب خانہ کھول دیا، سینما ہال بنا دیا، کوئی اور گناہ کا کام جاری کر دیا، اللہ فرما رہا ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انسان جو عمل کر رہا ہے یہی عمل اس کے ساتھ آگے جائے گا، اور اسی عمل کی بنیاد پر آخرت میں اس کو سامنا کرنا ہوگا۔ لہذا متوجہ کیا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
اے لوگو، ہر شخص اپنا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کر لے کہ وہ آنے والے دن یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اسی حقیقت کو ایک اور انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا۔ صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، یہ مفلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے دنیا کے مفلس کو بیان کیا، یہ حقیقی مفلس نہیں ہے۔ تمہیں میں حقیقی مفلس بتاؤں، حقیقی مفلس وہ ہوگا، حقیقی غریب وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ نماز کی نیکی، روزے کی نیکی، حج کی نیکی، دیگر عبادات کی نیکی وغیرہ وغیرہ نیکیاں اس نے کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کا حق دبایا، کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کی غیبت کر لی، کسی پر بہتان لگا دیا، کسی کو کسی اور طرح نقصان پہنچا دیا۔ قیامت کے دن یہ جتنے بھی لوگ جس کے اوپر اس نے ظلم کیا، اللہ کے دربار میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں ظلم کیا۔ اللہ فرمائے گا آج انصاف کا دن ہے، سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ وہاں پر معیار کیا ہے؟ وہاں پر معیار نیکی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا جتنے بھی حقدار ہیں، ان تمام حقداروں میں جتنا جتنا حق ہے اس کے مطابق اس کی نیکیاں لو اور حقداروں میں تقسیم کر دو۔ نماز اس نے پڑھی ہوگی، روزہ اس نے رکھا ہوگا، زکوٰۃ اس نے دی ہوگی، لیکن اس کا پھل اب اس کے حقدار لے جائیں گے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ حقدار ابھی بھی باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اللہ فرمائے گا جتنا حق لوگوں کا باقی ہے اس بمقدار لوگوں کے گناہ لو اور اس کے کھاتے میں ڈال دو، یہ گناہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے پاس نیکی نہیں بچے گی اور گناہوں کا وبال ہوگا جو اس کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ یہ ہے مفلس۔ اللہ حکم دے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ یہ ہے آخرت کا مفلس۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اسی حقیقت کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے نمایاں کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی ہے، جو تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ یہ قبولیت دعا کی پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے جو تم نے مانگا اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے۔ تیسری صورت جو تم نے مانگا وہ تمہیں نہیں ملا، لیکن اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی بلا تمہاری طرف آ رہی تھی، اس دعا کی وجہ سے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ یہ قبولیت دعا کی تین صورتیں جو دنیا میں ہے۔ چوتھی صورت جو ایک اور حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، وہ دیکھے گا یہ نماز کی نیکی، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ والدین کی خدمت، یہ سچ بولنے کی، یہ جھوٹ نہ بولنے کی وغیرہ وغیرہ، سب اس کو یاد ہوگا۔ کچھ نیکیاں اور نظر آئیں گی، اس کا عمل اس کو یاد نہیں ہوگا، تو اللہ سے پوچھے گا اے میرے رب باقی نیکیاں تو مجھے سمجھ میں آ گئیں، لیکن یہ کچھ اور نیکیاں ہیں کہ جس کا عمل مجھے یاد نہیں ہے، یہ مجھے کیوں دی گئی ہے؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے دنیا میں مجھ سے دعا کی تھی، اس وقت وہ دعا قبول کرنا تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا، آج میں تمہیں نیکی کی صورت میں دے رہا ہوں۔ بندہ جب یہ سنے گا کہ میری وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی وہ نیکی کی صورت میں مجھے مل رہی ہے،
تو کہے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے وہ نادم ہوتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول جو کافر ہے، مشرک ہے، باغی ہے، اس کی ندامت تو واضح ہے، افسوس کرے گا، لیکن آپ تو فرما رہے ہر شخص نادم ہوگا۔ جو نیک، متقی، پرہیزگار جو جنت میں داخل ہو جائیں گے وہ کیوں نادم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہگار اور باغی تو اس لیے نادم ہوگا، افسوس کرے گا کہ میں نے دنیا میں اصلاح کیوں نہیں کی، کاش کہ میں اصلاح کر لیتا، آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ لیکن جو متقی اور دیندار شخص ہے جو جنت میں داخل ہوگا تو جنت میں جو نعمتیں دی جائیں گی وہ عمل کا نتیجہ ہوگا، تو پھر اس موقع پر انسان یاد کرے گا کہ یہ میری فلاں نیکی کا نتیجہ ہے، مجھے یہ اجر مل گیا، تو اسے دنیا کا وہ وقت یاد آ جائے گا کہ اس وقت وہ نیکی کر سکتا تھا لیکن اس وقت اس نے نیکی نہیں کی، تو افسوس کرے گا کاش کہ میں اس وقت نیکی کر جاتا، آج میرے درجے میں اضافہ ہو جاتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اس لیے اللہ متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا میں رہو مگر دنیا کے بندے نہ بنو۔ دنیا اللہ نے دی ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، دنیا دی ہے زندگی گزارنے کے لیے دی ہے، دنیا مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے، مقصود جنت ہے، دنیا اس کا ذریعہ ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، یہ مسجد ہے، مسجد بنائی ہے، اس میں یہ عمارت ہے، یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ نے دریاں بچھائی ہیں، باقی سارا انتظام کیا ہے۔ یہ جتنا انتظام آپ نے کیا اور اس کو ایک بلڈنگ کی شکل دی ہے، کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ یہاں با جماعت نماز کا اہتمام ہو، یہاں پر بندہ مومن آئے تو اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، دعا کرے، یہ ہے مقصد اس عمارت کا۔ اور اس کے لیے آپ نے بلڈنگ بھی بنا دی ہے، پنکھے بھی لگا دیے، باقی انتظام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ سارا انتظام آپ کر لیں لیکن نماز نہ پڑھیں، ذکر نہ ہو، تلاوت نہ ہو، جو اصل کام ہے وہ نہیں ہو، عمارت پہلے جو ہے اینٹوں کی تھی، پھر سنگ مرمر کی بنا دی، پھر سنگ مرمر سے آگے جا کر کے اور خوبصورت بنا دی، پہلے دریا تھی پھر قالین آ گیا، پھر قالین میں اعلیٰ قالین بچھا دیا، پہلے پنکھے تھے پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ایئر کنڈیشن لگا دیا، وضو خانے تھے آٹومیٹک سسٹم کر دیا، اچھے والے نل آپ نے لگا دیے، یعنی اسی میں آپ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، خوبصورت سے خوبصورت عمارت بناتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو عمارت کا اصل مقصد ہے نماز، تلاوت، ذکر، اس کو آپ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ عمارت گویا کہ اپنے مقصد کو فوت کر چکی ہے۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں آیا ہے، دنیا کمائے گا، دنیا حاصل کرے گا، لیکن یہاں پر وہ اللہ کی عبادت کرے گا، یہاں پر اللہ کی اطاعت کرے گا، یہاں پر اللہ کی بندگی کرے گا۔ اب ایک انسان دنیا کمائے، بلڈنگ بنا لے، مکان خرید لے اور اسی طریقے سے گاڑی خرید لے، دنیا کی اشیاء جمع کرتا چلا جائے لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے، تو ایسا انسان گویا کہ اس نے اپنے مقصد کو ضائع کر دیا ہے۔ لہذا دنیا کماؤ، دنیا حاصل کرو، لیکن مقصود دنیا کو نہیں بنانا، مقصود اللہ کی رضا کو بناؤ گے، مقصود جنت کو بناؤ گے، یہ سب حاصل کرو لیکن اس کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرو گے۔
اگر اس طرح کرو گے تب کامیاب ہوگے، اور اگر یہ نہیں کرو گے اور اسی دنیا کو مقصود بنا لو گے اور اس کے پیچھے پاگل کی طرح دوڑتے چلے جاؤ گے تو پھر نقصان ہوگا۔ اور اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے دینار کا بندہ، ڈالر کا بندہ، روپیے کا بندہ، اس کو ملے تو راضی، نہیں ملے تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ دنیا کا بندہ ہے۔ دنیا میں رہو گے لیکن دنیا کے بندے نہیں بنو گے۔ اس کی بہترین مثال کشتی اور سمندر ہے۔ سمندر میں ہی کشتی چلتی ہے لیکن یہ پانی کشتی کے نیچے ہے تو کشتی کی زندگی ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کے لیے ڈوبنا لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان دنیا میں رہے گا، دنیا اس کے لیے ضروری ہے جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اس دنیا کو قدموں کے نیچے رکھے گا، اس دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا، اپنے دل میں اس کی محبت کو نہیں پیدا کرے گا۔ اگر دنیا کی محبت کو اس نے پیدا کر دیا تو جس طرح کشتی کے لیے ڈوبنا لازم ہے، انسان کے لیے بھی غرق ہونا لازم ہو جائے گا۔ لہذا دنیا میں رہو مگر دنیا کے بندے نہ بنو، دنیا میں رہو آخرت کی تیاری کرو، اور آخرت کی تیاری کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ صحیح عقیدہ، عبادات کا اہتمام، جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں اس کے مطابق زندگی، جو حقوق اور فرائض ہیں اس کی پابندی کرو گے، اپنے اخلاق کو درست کرو گے، اپنے دل میں کین اور بغض نہیں رکھو گے، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت حاصل کرو گے، اس طریقے سے کرو گے تو یہ آخرت کی تیاری ہوگی۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرو گے، انفاق کرو گے، نیکی کے کاموں میں اس کو خرچ کرو گے تو تب یہ آخرت کا سودا ہے جو تم کر لو گے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے خرید لیے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی، عوض میں اللہ جنت دے رہا ہے۔ کیا مہربانی ہے اس کی، اللہ سودا کر چکا ہے جنت کے بالمقابل، ہم سے ہماری جان بھی لے لی، ہم سے ہمارا مال بھی لے لیا اور واپس دوبارہ دے دیا ہے کہ لو اور جاؤ اس دنیا میں رہو، یہ مال استعمال کرو، مال تمہارا نہیں ہے، مال میرا ہے، تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے، استعمال کرو، برتو، فائدہ حاصل کرو، اس کے ذریعے جنت کی تیاری کر لو۔ یہ ہے آخرت کی تیاری۔ لہذا فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کر لو۔ آپ نے امام صاحب کو دعا کرتے ہوئے سنا ہوگا، امام صاحب جب کسی میت کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی دعا ہوتی ہے جو اصل اور حقیقی دعا ہوتی ہے، باقی دعائیں اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے اس بھائی کی، اس بہن کی مغفرت فرما، یہ ہے اصل دعا۔ اس مغفرت کی پھر تفصیل ہوتی ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جنت میں داخل کر دے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد دعا ہوتی کہ اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اے اللہ اس کی روح کو سکون عطا کر دے، اے اللہ آخرت کے مراحل آسان کر دے، اے اللہ اس سے راضی ہو جا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام دعائیں تب قبول ہوتی ہیں جب پہلی دعا مغفرت، اگر مغفرت ہو گئی تو یہ سب ہو جائے گا، اور اگر مغفرت نہیں ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ دعا جو ایک امام بھی کرتا ہے اور آپ بھی کرتے ہیں۔ آج تک آپ نے نہ امام کو یہ دعا کرتے سنا اور نہ خود یہ دعا کرتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو کبھی محسوس کیا کہ میں نے کبھی یہ دعا کی ہو کہ اے اللہ فلاں شخص مر گیا، بڑا حکمران تھا، اے اللہ قبول کر لے، اے اللہ فلاں شخص مر گیا، بڑا پہلوان تھا، اے اللہ قبول کر لے،
اے اللہ فلاں شخص بڑا شہرت یافتہ تھا، اے اللہ قبول کر لے۔ اے اللہ فلاں شخص اس کی اتنی بڑی مارکیٹ تھی، اس کی اتنے بینک بیلنس تھا، اس کا اتنا کاروبار تھا، اے اللہ قبول کر لے۔ کبھی دعا کی ہے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کا تعلق اس دنیا تک ہے، بس آخرت میں اس میں سے ایک چیز بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں کام آنے والی چیز عمل ہے۔ اور اسی بات کو اب آخر میں ان آیات کے ترجمے میں مزید واضح کر دوں۔ ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب کسی کافر، مشرک، باقی شخص پر موت آ جائے، حقیقت منکشف ہو جائے، اس وقت وہ کہتا ہے اے اللہ اب مجھے یقین آ گیا، تو بھی موجود، جنت بھی موجود، جہنم بھی موجود، یہ سب حق ہے، اے اللہ مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، اے اللہ وعدہ کرتا ہوں نماز بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، تمام نیکی کے کام کروں گا، ایک دفعہ دنیا کی طرف مجھے لوٹا دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، بل ہی کلمۃ، بلکہ یہ تو ایک بات ہے، وہو قائلھا، بندہ اس کا کہنے والا ہے، ومن ورائہم برزخ، اب تو برزخ یعنی قبر کی زندگی ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک اس میں رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونک دیا جائے گا، انسان اپنے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، میدان حشر میں پہنچیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، لوگوں کے درمیان نسب نہیں رہے گا۔ باپ، یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ باپ نہیں رہا، بیٹا بیٹا نہیں رہا، مطلب یہ ہے باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں کام کیا آ رہا ہے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ ایک دوسرے سے سوال کر سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا اس دن بھاری ہو گیا، اللہ فرما رہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب ہے۔ جس کے اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوگی تو پلڑا بھاری ہو گیا تو فرمایا یہ کامیاب۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا یعنی نیکیاں اس کے پاس نہیں تھی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان اور خسارے میں ڈالا، فی جہنم خالدون، اور یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہٰذا آج کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے، جو زندگی چلی گئی ہے اس پر آپ کا کوئی اختیار اب نہیں رہا، جو موجود ہے اسی میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، جو آ رہی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا جو ہے اس میں تیاری کر لو اور آخرت کے لیے زاد راہ جمع کر لو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔